السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعلماء ملته وأولياء أمته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معلم الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله يا نورا من نور الله صلى الله تعالى عليك وسلم۔ سیدی سرکار اعلی حضرت امام احمد رضا علیہ الرحمت والرضوان فرماتے ہیں، یا رسول اللہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ آج تو سچے غلامان مصطفیٰ کا ذکر سننے کے لیے ہم لوگ آئے ہیں، جن کا نقش قدم راہ خدا ہے، جن کی زندگی کا ہر اینگل صراط مستقیم کا نشان ہے۔ ایک ہے صدر الشریعہ اور دوسرے ہیں تاج الشریعہ۔ صدر الشریعہ سے میرا گھریلو رشتہ بھی ہے، میرے بڑے نانا جناب بحر العلوم مولانا صدیق صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ
جو مبارک پور میں مصباح العلوم نام سے ایک مدرسہ قائم کیا تھا، اور وہی مصباح العلوم آج الجامعۃ الاشرفیہ کی شکل اختیار کر گیا۔ لیکن وہ نام اتنا پیارا تھا کہ آج بھی اشرفیہ سے فارغ ہونے والے لوگ اپنے کو مصباحی لکھنے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ جامع ازہر کا پڑھنے والا اپنے کو ازہری کہتا ہے، مظہر اسلام کا پڑھنے والا اپنے کو مظہری کہتا ہے، منظر اسلام کا پڑھنے والا اپنے کو منظری لکھتا ہے۔ لیکن یہ عجیب بات ہے کہ اشرفیہ کے پڑھنے والے اپنے کو مصباحی لکھتے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ میرے سگے نانا مولانا صدیق صاحب کی پرخلوص خدمت کا یہ انمٹ نشان ہے کہ جب تک اشرفیہ رہے گا مصباح العلوم کی نسبت قائم رہے گی۔ وہ ایک صوفی مزاج تھے اور صدر الشریعہ کے استاد بھی تھے، سگے چچا زاد بھائی تھے، بہت بڑے عالم تھے۔ الحمدللہ میں ان کا نواسا اور صدر الشریعہ کا بھی نواسا، وہ میرے چھوٹے نانا، تو رشتہ داری بھی ہماری ہے اور تاج الشریعہ سے ہماری روحانی رشتہ داری ہے۔ صدر الشریعہ کو اعلی حضرت نے اپنا ایک بیٹے کی حیثیت سے پالا، ان کی روحانی اور علمی تربیت کی، اور فرماتے تھے اعلی حضرت کہ میرے ہاں جتنے موجود علماء ہیں وہ موجود علماء ایسے ویسے نہیں تھے کسی مسجد کے امام، وہ علماء کون تھے؟ صدر الافاضل مفسر اعظم ہند۔ وہ علماء کون تھے؟ حجت الاسلام سیدنا حامد رضا۔ وہ علماء کون تھے؟ علماء میں سے مولانا دیدار علی صاحب، مولانا عبد الاحمد صاحب، مولانا شفیع احمد صاحب الوری برہان الملت، مولانا عبد السلام صاحب، ایک سے ایک مولانا ظفر الدین صاحب بہاری، کس کے نام بیان کروں؟ ایسے آفتاب و ماہتاب اعلی حضرت کے دربار میں موجود رہتے تھے۔ لیکن اعلی حضرت فرماتے ہیں میرے یہاں کے موجود علماء میں اگر کسی کو تفقہ حاصل ہے تو وہ مولوی امجد علی صاحب ہے۔ اعلی حضرت جسے مولوی کہہ دیں آج کے مفتی کا باپ ہوتا تھا۔ آج تو کسی کو مولوی کہہ دیا جائے تو مولوی علامہ مولانا کہا جائے تو اس کے ماتھے پر بل آ جاتا ہے، مجھ کو مفتی نہیں کہا۔ آج مفتی بس ایک ہی نام رہ گیا، مجتہد، وہی ابھی استعمال نہیں ہو رہا ہے، باقی سب استعمال ہو گئے۔ اس زمانے میں اعلیٰ حضرت فرماتے مولوی امجد علی صاحب میرے ہاں کے موجودین میں سب سے زیادہ تفقہ ان کو ہے، یعنی فقہ حاصل ہے۔ فقہ علم کا سب سے آخری درجہ ہے، منطقی ہونا نیچے ہے، فلسفی ہونا نیچے ہے، مفسر ہونا نیچے ہے، لیکن جو فقیہ اور مفتی ہوتا ہے علم کا سب سے اعلیٰ درجہ ہوتا ہے وہ اعلیٰ حضرت کی زبان سے، اعلیٰ سارے حضرتوں سے اعلیٰ، ان کی زبان سے ظاہر ہوا کہ سب سے زیادہ اگر فقہ کا علم ہے تو مولوی امجد علی صاحب کو۔ وہ الحمدللہ میرے چھوٹے نانا ہیں، تو مجھے خوشی ہے کہ آپ نے اس مجلس میں میرا انتخاب کیا ہے، اور تاج الشریعہ کے خاندان سے صدر الشریعہ کا علمی اور روحانی رشتہ ہے۔ ایسا رشتہ ہے کہ اعلی حضرت کے فتاوے کو
صدر الشریعہ نقل فرماتے تھے، ہر فتویٰ صدر الشریعہ کی نگاہ سے گزرتا تھا۔ اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا کھانے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے قیلولہ جو سنت ہے ادا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ صدر الشریعہ علیہ الرحمہ نے فرمایا، حضور مارکیٹ میں ایک سے ایک اردو کے ترجمے آ رہے ہیں قرآن کے، لیکن کوئی ترجمہ صحیح اس میں نظر نہیں آ رہا ہے۔ سرکار قرآن کا ترجمہ فرما دیجیے۔ دیوبند سے آ رہا ہے، تھانہ بھون سے آ رہا ہے، اور چکھڑالوی کے آ رہے ہیں، اور کیسے کیسے نام بھی لینا، کیا اس مقدس جگہ نام لے۔ صدر الشریعہ کا درد دیکھو، اعلی حضرت سے کسی کی ہمت نہیں تھی کہ ترجمہ قرآن لکھوا لے۔ اعلی حضرت کے خدمت میں حاضر ہوئے، حضور آپ ایک ترجمہ قرآن لکھ دیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اے مولانا، آپ میری مصروفیت کو دیکھتے ہیں، ساری دنیا سے فتاوے آ رہے ہیں اور تفصیل سے میں لکھ رہا ہوں، مجھے ایک منٹ کی فرصت نہیں ہے ترجمہ قرآن کے لیے، تو بڑا وقت چاہیے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں تو آپ کی گزارش ٹالی نہیں جا سکتی۔ قیلولہ کا جو آدھے گھنٹے کا وقت ہے، اس میں آپ میرے پاس آ جائیے اور میں ترجمہ لکھواتا جاتا ہوں، آپ لکھتے چلے جائیے۔ ارے دارالفتہ میں لائبریری میں بیٹھ کر جو لوگ کام نہیں کر سکتے ہیں، اعلیٰ حضرت قیلولہ کے وقت چارپائی پر لیٹے لیٹے ترجمہ لکھوا رہے ہیں۔ یہ صدر الشریعہ کا احسان ہے۔ آپ کہیں گے اس میں کیا خوبی ہے ترجمے میں اور دوسروں کے ترجمے میں؟ پہلے ہی آپ نے سنا ہوگا، ایک جہاں سے قرآن شروع ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہر مسلمان اس کا ترجمہ جانتا ہوگا، اور یہی ترجمہ سب کو یاد ہے، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے۔ یہی یاد ہے نا آپ کو؟ نہیں یاد ہے؟ بسم اللہ کا ترجمہ لوگوں کی زبان پر ہے کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے۔ آپ ذرا غور سے سنیں گے، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے۔ اللہ کے نام سے کہاں شروع ہوا؟ وہ تو میں آ گیا۔ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے۔ سب نے یہی ترجمہ کیا، لوگوں نے یہی یاد کیا۔ اعلیٰ حضرت کی روح تڑپ گئی اور دنیا کو لیٹے لیٹے بیداری کا پیغام دے گئے۔ مولوی امجد علی سے فرماتے ہیں، لکھو اللہ کے نام سے شروع، اللہ کے، اب اللہ کا نام شروع میں آ گیا۔ کتنا خوبصورت اور حسین ترجمہ۔ میں شروع کیے، کیا میں لگا رکھا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا قرآن میں پہلے کہاں آ گیا؟ اللہ کو پہلے لاؤ۔ شروع اللہ کے نام سے نہیں کہا، اللہ کے نام سے شروع۔ یہ بھی کہا جا سکتا شروع اللہ کے نام سے، لفظ شروع کو بھی شروع میں نہیں لائے، لفظ اللہ کا استعمال شروع میں لائے۔ یہ ہے اعلیٰ حضرت کے ترجمے کا کمال۔ اور سب نے کہا ترجمے میں کہ میں شروع کرتا ہوں، یہی تو کہتے ہیں۔ پھر عورت کیا بولے؟
سب نے مردوں کا ترجمہ کیا، میں شروع کرتا ہوں، اور اعلی حضرت نے ایسا ترجمہ کیا، نہ میں شروع کرتی ہوں نہ میں شروع کرتا ہوں، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، اللہ کے نام سے شروع۔ عورت بولے تو اس کو نہ کرتی، مرد بولے تو نہ کرتا، نہ کرتی نہ کرتا کہنے کی وہاں پر نہ کرتا بھی ہو رہی ہے۔ ارشاد فرمایا ترجمہ لکھو، اللہ کے نام سے شروع، الحمدللہ۔ بات سمجھ میں؟ ابھی اس کی تفسیر بیان کروں تو میری ٹرین چھوڑ جائے گی۔ یہ ہے ترجمے کا حسن، یہ ہے ترجمے کی خوبی۔ دوسروں کے ترجمے کے مقابلے میں اعلی حضرت کا ترجمہ کرو تو واقعی سن کر کے ایمان میں خزانہ پیدا ہو جاتا ہے، معرفت الہی کا خزانہ۔ اسی لیے اس کا نام رکھا ہے کنز الایمان، ایمان کا خزانوں، ایمان جو خزانوں، ایمان آپ کی گجراتی بول رہا ہے، ایمان نو خزانوں، خزانوں نہیں، ایمان نو خزانوں لکھ دیا ہے اعلی حضرت نے۔ صرف بسم اللہ کا ترجمہ پڑھو تو روح جھوم جاتی ہے۔ اور تھوڑے سے نیچے آؤ، بسم اللہ کے بعد کیا ہے؟ ارے کیا لفظ کیا ہے؟ الرحمن، الحمد، بسم اللہ کے فوراً بعد لفظ الحمد، ابھی للہ نہیں بول رہا ہوں، لفظ الحمد کا ترجمہ سارے مترجموں کا ترجمہ اٹھا کر دیکھو تو لکھا ہے الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، یہی ترجمہ ہے۔ اٹھا کے دیکھ لینا کر، اور اٹھانے کی ضرورت نہیں، دیکھنا بھی مت، دیکھنا ہے تو اعلی حضرت کا ترجمہ دیکھ۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ اعلی حضرت نے یہ ترجمہ نہیں کیا، وہ ترجمہ اعلی حضرت کا ہے۔ الحمدللہ کا معنی ہے تمام خوبیاں اللہ کو، ایک ترجمہ ہے تمام تعریف اللہ کے لیے، اور ایک ترجمہ ہے تمام خوبیاں اللہ کے لیے۔ واٹ از ڈفرنس؟ دونوں کے درمیان میں فرق کیا ہے، انتر کیا ہے، وہ غور سے سننا۔ آج میں درسگاہ میں بیٹھ کر اپنے طالب علموں کو پڑھا رہا ہوں۔ ایک ہے ہم اور ایک ہے تعریف، ثنا۔ اعلی حضرت کے ترجمے کے علاوہ جتنے ترجمے ہیں اس میں لکھا ہے تمام تعریف اللہ کے لیے۔ اب آپ سے میں پوچھتا ہوں، کسی کی تعریف کب ظاہر ہوگی؟ میری تعریف کب آپ کو معلوم ہوگی؟ جب مفتی اشرف صاحب میری تعریف آپ کو بتائیں گے، جبھی تو۔ اگر سب چپ ہوں تو میری تعریف خاموش، کسی کو نہیں معلوم۔ میں لاکھ احمدآباد آتا رہوں جاتا رہوں، کچھ مجھے کوئی نہیں جانے گا۔ تعریف جو ہے تعریف کرنے والے کی محتاج ہے۔ تعریف اسی وقت ہوگی جب کوئی تعریف کرنے والا ہو، سمجھے آپ؟ اور خوبی، اچھائی، چاہے کوئی خوبی بیان نہ کرے، خوبی میرے اندر خود موجود ہے، سمجھ گئے؟ عالم کی کوئی تعریف کرے نہ کرے، لیکن اس کا علم جو ہے اس کے اندر موجود ہے۔ حافظ جی کو کوئی حافظ چاہے جانے نہ جانے، لیکن قرآن اس کے سینے میں موجود ہے۔ جو خوبی ہوتی ہے وہ بیان کی محتاج نہیں ہوتی، خود اندر موجود ہوا کرتی ہے۔
اللہ تعالیٰ کسی کی تعریف کا محتاج نہیں ہے کہ آپ تعریف کرو تب اللہ معلوم ہو. اعلیٰ حضرت نے کہا جی نہیں، اللہ کے اندر سب خوبی، اللہ ساری خوبیوں کا مالک ہے. تم بیان کرو نہ کرو، تمہارے بیان کا اللہ محتاج نہیں ہے. بلکہ حضرت شادی فرماتے ہیں ہر گیا ہے کہ الضمیر وحدہ لا شریک لہ. ارے زمین سے جو گھاس نکلتی ہے وہ اللہ کی خوبی بیان کرتی ہے کہ اللہ ایک ہے. جوش ملیحہ بادی جیسا منکر اور لفنگا شاعر بہت بڑا ادیب مانا جاتا ہے. ایک شعر میں نے اس کا پڑھا، وہ کہتا ہے ہم ایسے اہل نظر کو ثبوت حق کے لیے. مفتی صاحب اس کا شعر سنو، ہے دہریہ لیکن بول گیا حقیقت. کہتا ہے ہم ایسے اہل نظر کو ثبوت حق کے لیے. کیا ترجمہ اس کا ہوا؟ کہ ہم جیسے ہوشیار لوگوں کے لیے اللہ کے وجود کے لیے کیا چیز چاہیے؟ ہم ایسے اہل نظر کو ثبوت حق کے لیے اگر رسول نہ آتے، کہتا فرض کر لو اگر رسول نہ آتے تو صبح کافی تھی. صبح کو دیکھ کر ہم خدا کو مان لیتے کہ اللہ پیدا کرنے والا ہے. قل اعوذ برب الفلق، یہ صبح ہے، یہ چاند ہے، یہ ستارے ہیں، یہ ہوائیں ہیں، ہر ایک چیز اللہ کی خوبی بیان کر رہی ہے. میرے دوستو اللہ کی خوبی ذاتی ہے، کوئی بیان کرے یا نہ کرے. اعلیٰ حضرت نے جلالت توحید کا کیسا بھرپور ترجمہ کیا ہے. مولوی امجد علی لکھو تمام خوبیاں اللہ کے لیے، اور وہ سب تعریف کرتے ہیں تمام تعریف اللہ کے لیے. جب تعریف کرنے والا ہوگا جبھی تو تعریف ہوگی. ایک وقت ایسا آئے گا کہ کوئی تعریف کرنے والا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہو جائے گی. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، تمہارے رب کی عزت والی ذات باقی رہے گی. بولو اب کوئی تو تعریف کرنے والا ہے نہیں. اللہ کی تعریف کرنے والے خاموش، لیکن کیا اللہ کی خوبی اس وقت موجود نہیں ہوگی؟ وہ خالق کائنات ہے، رہے گا. وہ رازق کائنات ہے، رہے گا. وہ ساری خوبیوں کا مالک ہے، اب بھی ہے، کل بھی رہے گا، حشر میں بھی رہے گا. الحمدللہ کا ترجمہ جو اعلیٰ حضرت نے کیا ہے وہ ہمیشگی پر مشتمل ہے، اور تعریف والا ترجمہ ایک دن تعریف کرنے والے رک جائیں گے، پھر اللہ کی تعریف. ارے سب تعریف والے ختم ہو جائیں گے. ایک بات اور سن لو، لیکن نبی کی تعریف ہوتی رہے گی. اللہ کی تعریف کرنے والے سب ختم ہو جائیں گے، لیکن نبی کی تعریف کرنے والا رب موجود ہوگا. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ نبی پر درود بھیج رہا ہے. ارے سب ہے تب بھی درود بھیج رہا ہے، اور جب کوئی نہیں رہے گا جب بھی درود بھیجنے والا موجود ہوگا. سب درود بھیجنے والے انسان جن فرشتے سب ختم ہوں گے، لیکن رسول کا درود بھیجنے والا رب موجود ہوگا. اللہ تعالیٰ کی خوبیاں بھی موجود ہوں گی، مصطفیٰ کا ذکر بھی موجود ہوگا. یہ کتنا بڑا مولانا امجد علی کا احسان ہے کہ ایسا خوبصورت ترجمہ
आला हजरत से लिखवा लिया। मौका नहीं था आधे घंटे में रोज तर्जुमा लिखवाना, पाबंदी के साथ सदरुल शरिया का हाजिर होना, वक्त की पाबंदी, आला हजरत के कैलूले के वक्त अब हाजिरी, एक दिन भी आपने नागा नहीं किया। अहलिया बीमार है पहुंच जाते थे, बच्चा बीमार है कुरान का तर्जुमा लिखने के लिए पहुंच जाते थे, तबीयत खराब है बुखार है बहाना करके घर में नहीं रुकते थे, आला हजरत की बारगाह में पहुंच जाते थे। ये खिदमत दीन वो है कि सदरुल शरिया की अगर कोई करामत न हो तो सबसे बड़ी करामत। आजकल लोग करामत ढूंढते हैं कि हवा में उड़ाता कि नहीं। मेरी बीवी को कहा बेटा हुआ, बेटा होगा तो बेटा ही हुआ, बहुत पहुंचे लाबावा है। तुझे या करोड़ रुपया मिल जाएगा, मिल गया, बोले इससे बड़ा बावा नहीं है। हम ये बावागिरी को नहीं मानते, हम उस इल्म की करामत को मानते हैं जो सदरुल शरीयत से जाहिर हुई थी इमाम अहमद रजा की बारगाह। अब इसी के साथ साथ आप सूरे फातिहा की और बहुत सी खूबियां, एक खूबी और बयान करा। सारे तर्जुमे वाले सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम, रास्ता उनका जिन पर तूने इनाम किया। कुरान के तर्जुमे में इनाम है अनअमता, तर्जुमा तो ये है कि दूसरी लैंग्वेज में जब आप तर्जुमा करते हैं तो उस लैंग्वेज की का मुहावरा इस्तेमाल करो। मेरे जरा गाढ़ी उर्दू बोल दी। आला हजरत ने तर्जुमा ये किया, मौला सिराते मुस्तकीम पर चला, रास्ता उनका जिन पर तूने एहसान किया। सबने ये लिखा है रास्ता उनका चला जिन पर तूने इनाम किया। अब इनाम में और एहसान में क्या फर्क है? देखो, अल्लाह वालों पर इनाम नहीं है, एहसान है। ये आंख इनाम है कि नहीं? अल्लाह का इनाम है कि नहीं है? आपको भी मिला है, लुच्चे लफंगे को सबको इनाम मिला। ये वजूद अल्लाह का इनाम है, ये सारी नेमतें अल्लाह का इनाम है। हम आम लोगों के रास्ते पर नहीं चलना चाहते। हमारा मकसद तो ये है कि मखसूस लोगों के रास्ते पर मौला हमें चला। वो मखसूस लोग कौन हैं? मेरे गरीब नवाज हैं। वो मखसूस कौन है? मेरे पीरे पीरा हैं। वो मखसूस कौन है? जनाब अलाउद्दीन साबिर कलियरी हैं। वो मखसूस कौन है? दाता गंज बख्श हैं। वो मखसूस कौन है? मखदूम अशरफ कछौछवी हैं। वो मखसूस कौन है? इमाम अहमद रजा बरेलवी हैं। ये मखसूस लोगों के रास्ते पर चलने की हमने दुआ की है। मौला उन लोगों का रास्ता चला जिन पर तूने एहसान किया। इनाम पाने वाले तो सब हैं, एहसान अल्लाह ताला जिन पर फरमाता है वो क्या है? एहसान जो होता है और इनाम में फर्क ये है। मौलाना ने पढ़ाई की, तालिब इल्म ने कामयाबी हासिल की तो मौलाना ने उसको एक किताब जाअल हक दे दिया। ये बोलिए मौलाना का एहसान है कि इनाम? इनाम है ना। गिफ्ट जो होता है वो किसी काम के बदले में होता है। आप जब किसी को इनाम देते हैं तो कुछ देख कर देते हैं, लेकिन एहसान जो होता है किसी काम के बदले में नहीं होता है, अपने कर्म से होता है।
مفتی اشرف صاحب تشریف فرما تھے، میں نے ان کا نہ پیر دبایا، نہ سر پہ تیل رکھا، نہ ان کی کوئی خدمت کی۔ انہوں نے مجھے، میں ان کا چھوٹا ہوں، یہ میرے بڑے ہیں، انہوں نے کرم فرماتے ہوئے مجھے 1 لاکھ روپیہ دیا۔ بولو یہ انعام ہے کہ احسان؟ بولو بھائی، کسی چیز کے بدلے میں، کسی خدمت اور کارنامے کے بدلے میں اگر کچھ دیا جاتا ہے اسے انعام کہتے ہیں، اور اپنے کرم سے کوئی خاص چیز دی جاتی ہے اسے احسان کہتے ہیں۔ میرے غریب نواز پر اللہ کا کروڑوں انعام تھا، لیکن ولایت رب کا احسان ہے۔ غریب نواز کے جتنے خلفاء ہیں سب پر رب کا احسان ہے، غوث اعظم پر رب کا احسان ہے، یہ اولیاء پر احسان ہے، انعام ہی نہیں ہے۔ انعام کا پورا بدن سب کے لیے ہے، آنکھ ہے، کان ہے، ناک ہے، سب اللہ کا انعام پانے والے ہیں۔ اللہ کا احسان پانے والے مخصوص لوگ ہیں جنہیں اولیاء کہتے ہیں، صدیقین کہتے ہیں، شہداء کہتے ہیں، صالحین کہتے ہیں، یہ اللہ کا احسان پانے والے ہیں۔ تو ہم نے دعا کی مولا ہمیں سیدھے راستے پر چلا، وہ سیدھا راستہ جس پر تیرے احسان پانے والے چلے۔ یہ ہے اعلیٰ حضرت کا ترجمہ، اور سب نے یہ کہا مولا جس پر تیرا انعام ہوا ہے ان کے راستے پر چلا۔ معاملہ گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ احسان والوں کے راستے پر چلو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اسی کو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، ارے وہ کیا بہت سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ جو احسان والوں کے نقش قدم پر چلے گا اسے نہ شیطان گمراہ کر سکے گا، نہ کوئی جماعت گمراہ کر سکے گی، نہ پٹرول ڈالر اس کو گمراہ کر سکے گا، نہ ریاض اس کو گمراہ کر سکے گا۔ مصطفیٰ کی آل کے نقش قدم پر چلے ہیں، اولیاء کے نقش قدم پر چلے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تیرے غلاموں کے نقش قدم پہ، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، ارے وہ کیا بہت سکے جو یہ سراغ لے کے۔ صدر الشریعہ نے ایسا احسان کیا ہے ہم پر، انعام نہیں کیا ہے، احسان کیا ہے۔ ان احسان والوں کے نقش قدم پر چلو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ صدر الشریعہ کا اس خاندان سے پرانا علمی اور روحانی تعلق ہے، الحمدللہ اسی خاندان کا علمی روحانی تعلق مجیب اشرف پر بھی۔ میں تعارف اپنا ہی نہیں کرانا چاہتا تھا، لیکن چونکہ میرے جد کریم کا عرس ہے مجھے بتانا ہے کہ آپ نے مجھے بلا کر مجھ پر احسان کیا ہے۔ انعام نہیں ہے آپ کا، یہ آپ کا احسان ہے۔ کیوں مفتی صاحب؟ اللہ اور تاج الشریعہ اسی خاندان کے چشم و چراغ، آپ نے دونوں کو ملایا اور دونوں کی بات سنانے کے لیے اس ارتھنگ وائر کو جوڑ دیا ہے۔ بہرحال اب تاج الشریعہ کی خدمات کو سب جانتے ہیں، صدر الشریعہ کی خدمات سے آپ لوگ واقف نہیں تھے، اس لیے میں نے تفصیل کا ایک چھوٹا سا ذرہ بیان کر دیا۔ اور ذرا ان کا انداز دیکھو، جتنے آپ کے گھر میں آپ کی اولاد، چاہے وہ اولاد ذکور ہو چاہے اناث ہو، آپ کہیں گے یہ کون سا ڈائلاگ ہے؟ جو عورت ہے اسے اناث کہتے ہیں، اور جو مرد ہے
اسے ذکور کہتے ہیں. گجراتی میں چھوکرا اینڈ چھوکری، انگریزی میں فیم اینڈ میل. جتنے تھے صدر الشریعہ کے یہ وہ کارنامہ ہے. میں نے بہت دور دور تک دیکھا لیکن یہ کارنامہ نہیں ملا. جتنے لڑکے اور لڑکیاں ان کی تھی سب کو عالمہ فاضلہ بنایا ہے، جبکہ لڑکیوں کی تعلیم کا اس زمانے میں رواج نہیں تھا. یہ صرف میرے صدر الشریعہ کی خدمت دین کا ایک ایسا انوکھا انداز تھا کہ آپ نے لڑکیوں کو بھی علم دین عطا کا موقع عنایت فرمایا. لڑکے کتنے تھے؟ صدر الشریعہ کے لڑکے آپ کو معلوم نہیں. صدر الشریعہ جہاں آج لڑکوں کو بھی سن لو. سب سے بڑے لڑکے مولانا شمس الہدیٰ، ان سے چھوٹے مولانا غلام یحییٰ، ان سے چھوٹے مولانا عبد المصطفیٰ اظہری. یہ پہلے اہل سنت میں وہ ہیں جو جامع ازہر جا کر کے فارغ ہوئے. صدر الشریعہ نے انہیں جامع ازہر بھیجا، خود پڑھایا پھر جامع ازہر. کتنے ہو گئے؟ 3. مولانا قاری رضا المصطفیٰ بہت بڑے عالم بھی تھے، قاری بھی تھے اور حافظ بھی تھے. جس مسجد میں صدر الشریعہ تراویح پڑھتے تھے کوئی حافظ آتا تھا تو کامیاب نہیں ہوتا. تجوید صحیح نہیں، ہٹا دیتے تھے. علم تر کیف سے برسوں انہوں نے تراویح خود پڑھی صدر الشریعہ نے. اور سے سنو، اپنے بیٹے مولانا قاری رضا المصطفیٰ صاحب کو حافظ کرایا اور پھر 7 قسم کی قرأت ہے، قرأت سبا کہتے ہیں، ان سب کا انہیں ماہر بنایا. اور جب وہ پڑھ کر مکمل ہو گئے تو ان کے پیچھے پھر تراویح پڑھا. کتنا اہتمام تھا. قاری بھی ہو، حافظ بھی ہو، عالم ہو، اس کے پیچھے وہ تراویح پڑھتے تھے. یہ صدر الشریعہ کا کمال تھا. وہ 4تھے نمبر کے صاحبزادے تھے. کیا؟ قاری رضا المصطفیٰ. یہ ابھی جلدی ان کا انتقال ہوا ہے. ان سے چھوٹے تھے مولانا ضیاء المصطفیٰ جن کا نام ہے محدث کبیر. یہ 5ویں نمبر کے. اور ان سے چھوٹے 6 نمبر کے تھے مولانا ثناء المصطفیٰ جو دارالعلوم ضیاء العلوم ٹکیا پاڑا کلکتہ میں شیخ الحدیث کے انتقال کر گئے. اللہ ان کی مغفرت کرے. کتنے ہو گئے؟ 6. ان سے چھوٹے بہاؤل مصطفیٰ جو بریلی کے جامع نوری میں جامعۃ الرضا میں مدرس ہے. اور ان سے چھوٹے مولانا فداء المصطفیٰ جو شمس العلوم میں مدرس ہے. سب چندہ آفتاب اور ماہتاب تھے. 8 ہوئے. اور ایک لڑکی بڑی سعیدہ بیگم میری خالہ اور دوسری عائشہ بیگم. یہ دونوں عالمہ تھیں. میرے سگے ماموں اور سسر رئیس الاسقیاء مولانا غلام یزدانی صاحب نے ان دونوں بچیوں کو پڑھایا تھا. جب یہ پڑھاتے تھے تو میں نے کئی مرتبہ دیکھا. بہرحال 8 اور 2 10 11 دل کا عشرۃ کاملہ. یہ 10 اولاد تھی اور 10 کی 10 عالمہ فاضلہ. سیدہ یہ انتقال کر چکی ہیں. عائشہ آج بھی زندہ ہیں. اور کلیۃ البنات جو بہت بڑا مدرسہ ہے 700 لڑکیاں وہاں پڑھتی ہیں محدث کبیر نے قائم کیا ہے. اس مدرسے کی یہ شیخ الحدیث تھی. آپ کی صاحبزادی
وہ میری بھابھی بھی ہوتی ہیں، میری خالہ بھی ہوتی ہیں، بہت کمزور ہو گئی ہیں، ریٹائر ہو گئی، ابھی میں گیا تو مل کر کے آیا۔ بہرحال یہ 10 اولاد، 10 کے 10 عالم فاضل کامل اور اپنے علم میں ماہر تھے۔ یہ ہے صدر الشریعہ کا کارنامہ، اور ہم نے مولانا غلام مصطفیٰ کو اسی نقش قدم پر پایا۔ صرف ان میں ایک کمی ہے کہ ایک کو عالم نہیں بنایا، ورنہ آپ مقابلہ کرتے۔ ان کی 4 بیٹیاں ہیں، کنیز فاطمہ، نشاط فاطمہ، حلیمہ سعدیہ، مبشرہ، یہ چاروں بچیاں عالمہ فاضلہ، اور ایسی نہیں ہیں مفتی گریڈ کی بچیاں، اتنی زبردست عالم۔ میں گواہی دیتا ہوں ہمارے ہاں کے طلبہ بلکہ مدرسین اتنی تیزی سے بخاری کی عبارت نہیں پڑھ سکتے جتنا ان کی بچیاں تیزی سے پڑھتے، اور سب ذہین ذہین۔ ان کے صاحبزادے مولانا غلام مرتضیٰ، وہ بھی حافظ اور عالم۔ ایک احمد رضا ہے، وہی بیچارہ ابھی عالم فاضل نہیں ہوا ہے، ابھی اس کو اسکول میں انہوں نے داخل کر دیا، لیکن پورے گھر کے بچے اور بچیوں کو عالم بنایا۔ مولانا کو اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں ہماری ہدایت کے لیے نشان بنایا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو بچیوں کو اسکول میں پڑھا کر، اسکول میں بچیوں کو پڑھا کر کیا ہوا حال؟ مفتی صاحب کا درد مندانہ لفظ آپ سن چکے ہیں۔ اگر یہ فاطمہ کی کنیز ہوتی تو خدا کی قسم ان کے آنچلوں کو فرشتے نہیں دیکھ سکتے، جیسے فاطمہ زہرا کے آنچل کو فرشتوں نے نہیں دیکھا، وہ تقدس ان کے ہاں ہوتا تو یہ وہ ہے، فرشتہ میں بول گیا غلط، یہ دوسرا غیر محرم ان کے آنچلوں کو دیکھ نہیں پاتا۔ جب آنچلوں کو نہیں دیکھتا تو عشق کی آنچ کہاں ان تک آتی، اور یہ دوسروں کے پھندے میں کہاں؟ یہ ہماری سب سے بڑی بھول ہے، اور اس بھول کو ہم سدھاریں تو سدھر جائے۔ حضرت نے فرمایا نوساری میں 4 کروڑ روپے کا پلان ڈالا ہے، جس میں انگلش میڈیم اور سن لو حافظ بھی ہوگا اور 10ویں کا ایگزام بھی پاس کر لے گا۔ ایسا کورس تیار کیا ہے، عالم بھی ہوگا اور 12ویں کا وہ امتحان بھی دے کر کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور اس پلان کو کامیاب بنائے۔ تو مجھے یہ بتانا تھا دین اور دنیا یہ دونوں ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ ہے۔ حضرت تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ انگلینڈ میں پہنچے کانفرنس میں، کسی نے اردو میں تقریر کی، کسی نے عربی میں تقریر کی، اور کسی نے، جتنے ہمارے علماء تھے سب نے تقریر کی، لیکن انگلش میں کسی نے تقریر نہیں کی۔ سوال یہ ہوا انگلش میں بھی تقریر ہونی چاہیے، سب خاموش تھے۔ تاج الشریعہ آگے بڑھے اور کرسی پر بیٹھے، لگ بھگ 1 گھنٹہ خالص انگلش میں تقریر کی۔ انگلینڈ کے انگریز بھی ششدر رہ گئے۔ یہ مولانا اور انگلش، حضرت کی صورت بھی ایسی تھی کہ انگریز کی خوبصورتی کیا ہے جی، جب لوگ ان کو دیکھتے تو انگریز سب اپنی جگہ پر ہوتا، سب کا رنگ پھیکا پڑ جاتا، تاج الشریعہ سورج کی طرح چمکتے رہتے۔ اللہ نے ایسا حسن عطا فرمایا تھا، اور کس کے یہ پرپوتے تھے؟ حجت الاسلام کے پوتے تھے۔ حجت الاسلام کا حسن وہ تھا، بریلی کے لوگوں نے مجھ سے بیان کیا جنہوں نے حضرت کو دیکھا، امامہ باندھتے تھے،
بہترین عربی النسل گھوڑا پالتے تھے. اس زمانے میں کار نہیں تھی، گھوڑا پالتے تھے، گھوڑے پر سواری کرتے تھے. صبح ایک اور شام کو ایک لباس ڈریس چینج کرتے تھے. شام کو جب وہ کمپنی باغ تفریح کے لیے جاتے گھوڑے پر بیٹھ کر امامہ باندھ کر، تو لوگوں نے بتایا بریلی کے بازار سے جب گزرتے تھے تو ہندو کیا، مسلم کیا، سکھ کیا، اور کاروبار کرنے خریدنے والے کیا، سب کھڑے ہو جاتے تھے. بریلی کا بازار آدھا ادھر آدھا ادھر، اور میرا حجت الاسلام ادھر. لوگوں نے کہا یہی نہیں، مسلمان سر نیاز جھکا کر عقیدت کا سلام پیش کرتا اور ہندو ہاتھ جوڑ کر کے سر نیاز جھکاتا اور کہتا تھا بھگوان جا رہا ہے. معاذ اللہ معاذ اللہ. ایسا ہم بھگوان نہیں کہتے، لیکن وہ اپنی عقیدت میں ان کے حسن و جمال کو دیکھ کر انہیں بھگوان کہا کرتے تھے. اللہ بچائے اس لفظ سے. ہمارے حضرت بہت ناراض ہوتے تھے اس لفظ کا استعمال کرنے والے کو. خیر وہ تاج الشریعہ اس حسین و جمیل پر دادا کے دادا کے پوتے تھے. ان کا حسن و جمال کیا کہیے. ہم نے ملاوی میں دیکھا، دوسرے مقام پر دیکھا، سب دیکھنے والے ششدر ایک طرف جاتے. ناگپور تشریف لائے تھے، پورا ایئرپورٹ استقبال کرنے والوں سے کھچا کھچ تھا. اور اتفاق سے اس دن مسٹر ایڈوانی تشریف لائے. وہاں چونکہ سنگھ کا ہیڈ آفس ہے، وہاں میٹنگ ہوتی رہتی ہے، تو بڑے بڑے لیڈر وہاں آتے تھے. وہ بھی دلی ایئرپورٹ، دلی سے دلی فلائٹ، ناگپور فلائٹ سے وہ بھی آئے تھے. یہ لوگ VIP ڈور سے نکالے جاتے ہیں. جب دیکھا کہ پورا ایئرپورٹ ٹوپی پائجامے والوں سے بھرا ہوا ہے اور نعرے تکبیر کے جب نعرے لگے ہیں، پورا ایئرپورٹ گونج پڑا. ایئرپورٹ مینیجر نکلا، یہ کیا ہوا؟ تو ایڈوانی صاحب، مرلی منوہر جوشی اور واجپئی صاحب وغیرہ یہ سب ان کو ایک اس میں کمرے میں ویٹنگ ہال میں بٹھا دیا کہ ابھی آپ لوگ مت نکلو. ہم کوئی جنگ کرنے تھوڑی نہ آئے، اپنے بزرگ کا استقبال کرنے آئے تھے. اور پھر مجمع دیکھ کر مینیجر آیا اور مسلمانوں کو سے کہا کہ بابا کو ادھر سے مت لے جاؤ، VIP ڈور سے ہم انہوں نے نکالا. اس دن VIP ڈور سے تاج الشریعہ کو ناگپور ایئرپورٹ مینیجر نے ہاتھ پکڑ کر عقیدت سے نکالا. اور پولیس فورس جو آئی تھی نیتاؤں کے لیے پہلے تاج الشریعہ کی خدمت کر رہی ہے. سب ایک طرح کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں تاج الشریعہ کے نعرے لگ رہے ہیں. پولیس فورس سارے لوگوں کو الگ کر کے اور حضرت کو گاڑی میں بٹھایا. آئے تھے کسی اور کی خدمت کے لیے. جب اللہ والا آتا ہے تو یہ پہلے خدمت اللہ والوں کی کیا کرتے ہیں. لهم الرحمن، یہ میرے رب کا کرم ہے. میں نے گھڑی نہیں دیکھا، وقت زیادہ ہو گیا. تو یہ ہے تاج الشریعہ کا معاملہ. تاج الشریعہ کے بارے میں آپ بہت سنتے ہیں، لیکن یہ نئی نئی باتیں میں نے آپ کو بتایا نہیں. تو یہ معاملہ یہ ہے تاج الشریعہ کا. حال کے بزرگ ہیں، ان کا حال آپ نے دیکھا، چال چلن دیکھا. ہم بھی ساتھ رہے. میری عمر ان سے 6 سال زیادہ ہے. میری 84 سال کی عمر ہو چکی اور وہ مجھ سے 6 سال چھوٹے تھے. کیا میں عمر میں، علم میں تو ایسے بڑے تھے کہ بڑوں کے بھی بڑے.
اتنے بڑے تھے اللہ ان کے علم کے فیضان کا ایک قطرہ ہم سب کو عطا فرمائے تو انشاءاللہ ہم بھی بڑے ہو جائیں گے۔ بہرحال یہ تاج الشریعہ کا عرس ہے اور صدر الشریعہ کا عرس ہے، اس میں بولنے کے لیے فقیر رضوی مجیب اشرف حاضر ہوا ہے۔ آپ کے سننے کو، میرے بیان کو اور حضرت کے ارشادات کو قبول فرما کر ہم سب سے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دے اور اپنے محبوب بندوں کے نقش قدم پر چلائے۔ نمازیں پڑھو، نیکیاں حاصل کرو، مل جل کر کے رہو، یہی پیغام اعلی حضرت ہے، یہی مسلک اعلی حضرت ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کھڑے ہو کر صلاۃ